أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. جیسا کہ حضرات گرامی قدر، کل ہم نے مشکل کشا اس کی دو شرطیں بیان کی تھیں اور آپ احباب نے سماعت فرمائی تھی. آج باقی صفتیں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے مدد اور رحمت کے ساتھ بیان کر سکوں. پچھلا سبق دہرائیں. پہلی شرط کیا ہے؟ ویری گڈ. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مشکل کشا ہوتا ہے جو دور سے بھی سنیں، بغیر آلے کے، بغیر فون کے، بغیر وائرس کے. آگے سمجھ. نزدیک کی بھی سنیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا. اگر کوئی دور کا نہیں سنتا، قریب کا سنتا ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے. دوسری، ویری گڈ، اللہ آپ کو برکت دے، ہر زبان کی مہارت ہو. تو اس میں نے قرآن مجید کی دلائل دیے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ایسی ذات ہے جو دور والوں کی بھی سنتا ہے، بغیر آلے کے، بغیر وائرلیس کے، بغیر تار کے، بغیر کوئی ایسے دنیا کے ایجادی کنیکشن سے. اور ہر زبان، اللہ فرماتے ہیں میں نے خود زبانیں بنائی، خود ایجاد کی. یہ ہمارا کل کا سبق تھا. آج نوٹ کیجیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یاد رکھیں. تیسری شرط، تیسری نشانی مشکل کشا کی اپنے ذہن نشیں کر کے لے جانا. حضرات، اگر کوئی یا علی مدد کہے، یا غوث اعظم مشکل کشا کہے، کوئی کہے میرے بیڑے اس نے تار دیے، تو اس کو روکیے گا، ٹوکیے گا، اس سے بولیے کہ اگر کسی کے اندر یہ شرطیں موجود ہیں تو وہ مشکل کشا ہے. اگر شرطیں موجود نہیں ہوں تو بولو مشکل کشا نہیں ہے. اب تیسری صفت، تیسری شرط، وہ مشکل کشا ہوتا ہے جو اندر کے راز، آپ کے دلوں کے بھید، ابھی آپ کے نفس کے اندر بات ہے، آپ کے ذہن کے اندر بات ہے، آپ کے دل و دماغ کے اندر ابھی مشورے چل رہے ہیں، باتیں گھوم رہی ہیں، وہ ان کو بھی جاننے والا ہو. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو آپ کے ابھی دل و دماغ نفس کے اندر باتیں گردش کر رہی ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. یہ کون جانتا ہے؟ بولیے اللہ. کون جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کی شہادت کا دن ہے. حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا کی، بڑی شجاعت، بڑی بہادری. اپنے دین کے بڑے بڑے معارکوں میں اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کامیابی کا صحرا سجا دیا. ان کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کے مرتبے مقام کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہو سکتے نہیں. اگر مشکل کشا تھے، تیسری نشانی کہ دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ اللہ. تو عبد الرحمن بن ملجم قتل کا ارادہ کرنے کے لیے، شہید کا ارادہ کرنے کے لیے کوفے آیا.
تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے پکڑو؟ میں نے اس کے دل کی بات کو سمجھا کہ دل میں ارادے کر کے آیا ہے، یہ تو مجھے قتل کرنے کے خطرناک منصوبے بنا کے آیا ہے۔ تو اگر نہیں پتا چلا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا نہیں ہے، دلوں کے بھید نہیں جانتے۔ آگے بڑھیے۔ ساری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، اونچی شان والے، اونچے مقام والے، اونچے مرتبے والے، آمینہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کا شان میں، مقام میں، عزت میں، رفعت میں، مرتبے میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دنیا ساری ایک پلڑے میں، آمینہ کے لال علیہ السلام ایک پلڑے میں، ان کی شان کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مشکل کشا تھے، کیا ان کے اندر یہ صفت تھی کہ محبوب علیہ السلام دلوں کے راز جانتے تھے؟ حضرات، 4 قبیلے کے لوگ جمع ہو کے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ آج مختصر ہوگا، جامع ہوگا، ذرا سمجھنا۔ کہا اللہ کے نبی ہمارے علاقے کے لوگ دین کے قریب آ گئے، اسلام کو سمجھنے لگ گئے، ہمارے پاس داعی کوئی نہیں ہے، مبلغ کوئی نہیں ہے، قاری کوئی نہیں ہے، مدرس کوئی نہیں ہے۔ آمینہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری دیے، اچھے آوازوں میں پڑھنے والے، اچھے انداز والے، اچھی قرات والے، 70 مبلغ دیے، 70 مدرس دیے، 70 حافظ دیے، 70 عالم دیے، 70 قاری دیے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ دھوکے کے ساتھ لے کے انہیں راستے کے اندر شہید کر دیا۔ منصوبے جو بنا کے آئے تھے اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں علم ہوا۔ اگر میرے پاک نبی کو پتا چل جاتا ان کے دلوں کے اندر، ان کے نفسوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر یہ پروپیگنڈے گردش کر رہے ہیں، بتلاؤ کبھی بھی آمینہ کے لال 70 قاری بھیجتے ان کے ساتھ؟ نہیں۔ پھر کیا اللہ کے نبی کے اندر بھی مشکل کشائی کی یہ شرط نہیں موجود تھی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ۔ اللہ دل کے راز کیسے جانتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ یہ سبق ہے، اس کو درس نہ سمجھنا، یہ سبق ہے، اس کو خطبہ نہ سمجھنا، اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ اب آپ نے کہنا ہے قاری صاحب کل آپ نے درس دیا مشکل کشا کون ہے، اس پہ آپ نے الرحمن علی العرش استوى آیت پڑھ کے ہمیں دلیل دی تھی، اللہ عرش برین پر ہے۔ آج آپ آیت پڑھیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کل آپ نے کہا تھا اللہ ہر جگہ پہ حاضر نہیں، ناظر ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کہیں یہ آپ کے بات ذہن میں نہ ہو کہ قاری صاحب کل پنجابی جو ہو تے آج اردو جو ہو، نظریے چینج ہو گئے، ٹاپک چینج ہو گئے۔ نہیں، دلائل سنیں حضرات، میں مثال دے کے بات کو سمجھاؤں گا ذرا توجہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین عرش برین پر ہی موجود ہیں، لیکن ان کا علم میرے رب کا ہر جگہ پر موجود ہے، بصارت موجود ہے، ناظر ہر جگہ پر۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا وجود یہ ہے، میں یہاں کہوں کہ جناب اوے تو کیا کر رہا ہے، وہ لاسٹ میں بیٹھا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے تو میں کہاں بیٹھا ہوں؟ یہاں پہ مجھے نظر کہاں آ رہا ہے؟ وہ مسجد کے لاسٹ۔ یہ میری بصارت جو اللہ نے عطا کی ہے کہ یہاں میرا وجود ہے، میری نظر وہاں تک گئی،
ان کی ہر حرکت کو نقل کو نوٹ کیا، تو یہاں بیٹھ کے میری بصارت وہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ رب العالمین عرش بریم پر موجود ہے، لیکن اللہ کی علم اور بصارت ہر جگہ پر موجود ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اب سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ میری طرف کرو۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ یہ انسان کا نا ہیڈ ہے، کیا ہے؟ یہ سر، کیا ہے؟ ہیڈ۔ توجہ کے ساتھ، سب سے پہلے بات اس دماغ کے اندر آتی ہے، پھر یہ دماغ دل کی طرف تھرو کرتا ہے، دل سے پھر پھیپڑوں کے پاس آتی ہے، پھیپڑوں سے پھر سانس بن کے حلق پہ آتی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ایک چھوٹا سا کوا، چھوٹی سی بوٹی عطا کی، جب اس کے ساتھ آواز ٹکراتی ہے پھر آواز الفاظ بنتے ہیں، زبان الفاظ بناتی ہے۔ ذرا غور سے سننا، اب آپ نے بولنا ہے، میں نے کہنا ہے، میں مسئلہ سمجھا رہا، نکتہ۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ہیڈ ہے۔ سب سے پہلے بات کہاں پہ آتی ہے؟ اس کے بعد بولیے، اس کے بعد پھیپڑوں سے پھر شارک، شارک کے اوپر آپ نے دیکھا حلق کے اوپر چھوٹا سا کوا ہے۔ اگر کوے کو آپ فولڈ کریں گے آواز نہیں بنے گی، سانس نکلے گا۔ فولڈ کر کے دیکھیے، یہ سانس ہے۔ الفاظ کب بنے گا؟ جب آپ کا سانس اس چھوٹے سے کوے سے ٹکرائے گا، زبان تک پہنچے گا، پھر زبان الفاظ بناتی۔ زبان بھی الفاظ اکیلے نہیں بناتی، وہ دانتوں کا ساتھ لیتی ہے، کسی کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، کسی دانت کے ساتھ زور سے جا ٹکراتی ہے، کسی کے ساتھ رگڑ کے آتی ہے۔ وہ دانتوں کو کیا کہتے ہیں یار؟ اگر دانت نہ ہوں تو پھر ہم کیسے بولیں؟ یا فولوں ففڑوں ایسے بولیں گے؟ حضرات دانتوں کا ساتھ زبان کو چاہیے، زبان دانتوں کا ساتھ لیتے ہوئے پھر الفاظ بناتی ہے۔ الفاظ کا مطلب ہے کہ تھرو کرنا، پھر یہ ہونٹ الفاظوں کو تھرو کر دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آئیے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ پہلے بات دماغ میں آئی، پھر بات دل تک پہنچی، پھر بات پھیپڑوں سے، بات کہاں آئی؟ شارک۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ شارک تک آواز آئے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ابھی تک اللہ پھیپڑوں تک پہنچے پھر پتہ چلتا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ دل تک پہنچے پھر پتہ چلتا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اے بندے، اگر تیرے بات ابھی ذہن میں پہنچتی ہے، رب خالق کائنات کو پہلے پتہ ہو جاتا ہے، پہلے علم ہو جاتا ہے۔ تو مشکل کشا کی تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری شرط کیا بولیے؟ کہ وہ اندر کے دلوں کے راز کو جاننے والا ہو۔ پتہ چلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کے دور میں مشکل کشا کہتے ہیں لوگ۔ حضرت علی دل کے راز جانتے نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو لوگ مشکل کشا کہیں، اللہ کے نبی بھی دل کے راز جانتے نہیں۔ میں نے دلیلیں دی ہیں احادیث سے، قرآن کی آیت پڑھ کے میں نے یہ ٹھوک دیا ہے، مور لگا دی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے واضح کر کے کہہ دیا کہ کائنات کے لوگوں، یہ صفتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، یہ کمالات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا، اگر یہ صفتیں، یہ شرطیں کسی کے پاس بھی ہوں، وہ مشکل کشا ہو۔ اگر کسی کے پاس نہیں، صرف ایک اللہ کے پاس ہے، پھر بولیے کہ یہ صفتیں کسی اور کو دے کے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے والا مشرک ہے۔ مشرک بندہ نجس ہے، مشرک بندہ پلیت ہے، مشرک بندہ ساری زندگی کے اعمال برباد کر چکا ہے، مشرک بندے پر جنت حرام ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پیچھے سے دوبارہ آئیے۔ نمبر 1 بولیے، وہ مشکل کشا ہے جس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ قریب والوں کی بھی سنتا ہے، دور والوں کی بھی سنتا ہے، بغیر
آلے کے۔ دوسری صفت کیا تھی؟ ہر زبان میں اس کو مہارت ہے، جون سی مرضی زبان سے بولے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، کوئی بچہ نہ اٹھے یہاں سے، بات کو سمجھنا ہے اور میں نے آپ سے سننی ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھنا، اس کو ضائع کر دینا۔ ابھی انشاءاللہ میں نے سننی ہے، توجہ۔ میں نے کہا تھا یہ درس نہیں ہے میرے بھائی، ناراض نہیں ہونا، یہ کوئی خطاب نہیں ہو رہا، یہ صرف سبق ہے، اس کو سبق لیجئے۔ سب سے بڑا وائرس مشکل کشا کی پہلی صفت وہ بغیر آلے کے دور سے بھی سنیں۔ دوسری صفت کیا ہے، دوسری شرط کیا ہے کہ وہ ہر زبان میں، جون سی مرضی زبان میں کوئی پکارے، ہر زبان میں اس کو مہارت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر زبان جانتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر زبان جانتے؟ نہیں۔ مشکل کشا کی یہ صفت۔ تیسری میں نے کیا بتائی؟ وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ دلوں کے راز اللہ کے علاوہ کوئی جانتا؟ یہ تین صفتیں سمجھ آ گئی، تین باتیں سمجھ آ گئی، آگے چلیں۔ حضرات گرامی قدر، مشکل کشا ہونے کی چوتھی شرط اور بڑی اہم شرط، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں اس اللہ سے مانگو جو کبھی سوتا نہیں، کبھی انگلاتا نہیں، جو سو جائے وہ مشکل کشا۔ مشکل کشا، اب ایک بندہ مشکل لے کے آیا، آج کے دور کے مشکل کشاؤں کی بات کر رہا ہوں، وہ دروازہ کٹکھٹاتا ہے، جناب میں بڑی مشکل میں، مجھے مشکل کشا سے ملنا، اور تیرا مشکل کشا تو سو رہا ہے، اس کے آرام کا ٹائم ہے، بھائی میں لٹ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں نے مشکل کو حل کروانا ہے، تو مشکل کشا کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے۔ بولو جو سو جائے وہ مشکل کشا۔ مشکل کشا کی صفت سنیے، آمینہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دے رہا ہوں، ذرا نوٹ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز سے لیٹ ہوئے تو حضرات صحابہ اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود، ان کی کمریں جھک گئی نیند سے، نیند کا غلبہ آ گیا، نیند کا غلبہ چھا گیا۔ جس پہ نیند کا غلبہ آ جائے بولو مشکل کشا۔ اب بتاؤں مشکل کشا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ رب العالمین نے بھی کمال کی آیت، اس کا جوڑ بڑا پیارا بنایا، سینہ اور نوم کو دونوں کو جمع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ بھی آتی ہے، نہ میں انگلاتا ہوں۔ جب مرضی آ، جس مرضی وقت میں آ، جہاں مرضی کھڑے ہو کے مجھے پکار۔ آدھی رات کا وقت ہے، تیرے اوپر نیند کا غلبہ ہے، تو بیدار ہو کے اپنی نیند پوری کر کے وضو بنا کے مصلی پہ آ کے مجھے ایک مرتبہ کہہ دے تو میرا خالق، تو میرا مالک، تو میرا رازق، تو میرا داتا ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ایک مرتبہ اپنی زبان سے تو کہہ دے، 10 مرتبہ خالق کہتے میں تجھے کہوں گا میرے بندے، اگلے الفاظ زبان سے تو نکال، پورے کرنے والی ذات میری۔ اسے کہتے ہیں مشکل کشا۔ جو سو جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔ لو جی یہ چوتھی صفت میں نے آپ کو بتائی، پھر پیچھے سے آئیے۔ پہلی صفت سبق ہے نا، میں اس لیے یاد کروا رہا ہوں، اونچی آواز سے بولنا۔ پہلی صفت بغیر آلے کے، بغیر کسی کنیکشن کے، دور والوں کی بھی سنتا ہے اور قریب والوں کی بھی۔ نمبر 2، ہر زبان میں اس کو مہارت ہے، جون سی مرضی زبان سے کوئی بولے تو وہ اس کو سمجھتا ہے۔ نمبر 3، دلوں کے راز، ابھی بات دماغ میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ نمبر 4، ابھی بتایا میں نے، نمبر 4 اونچی بولو نا اگر آتا تو، جس کو نیند نہیں آتی۔ 5ویں شرط، حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پہلی شرط کیا تھی کہ جس کو نیند نہیں آتی،
یہ شرط اس سے بے اہم ہے جس کو موت محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس رب سے مانگا کرو حی لا یموت، جو ہمیشہ رہنے والا، حیات تھا، حیات ہے، حیات رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرات جس کو موت آ جائے بولو وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں۔ اب اللہ کا قرآن سنیے اور اس کی وضاحت۔ اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے سارے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہے کہ چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم اولیاء اللہ کی مخالفت نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ اپنے ذہن نشین کر کے لے جانا، اللہ کے ولی کا پتہ چل جائے واقعی اللہ کا ولی ہے، اللہ کی قسم اس کی جوتے کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ادب اتنا کرتے ہیں، ہم احترام اتنا کرتے ہیں۔ آئیے لوگوں، لیکن اللہ کا ولی، اس کی ولایت برحق ہے، اس کی کرامت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے ولی کو وہ صفت عطا کر دیں جو رب العالمین کی خاص صفتیں ہیں، تو اللہ کی قسم یہ شرک ہے، اور مشرک بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو مر جائے وہ ولی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، بلکہ ایک اور مقام محبوب علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے محبوب ایک دن آنے والا ہے، آپ نے بھی مر کے موت کا ذائقہ چکھ کے میرے پاس آنا ہے، آپ کے دشمنوں نے بھی آنا ہے۔ یہاں بھی بس نہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ دنیا کا جو مشرک ہے نا، اس امت کا جو مشرک ہے وہ بڑا نجس ہے، بڑا کم عقل والا، کمزور عقل والا ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کمزور عقل والا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہاں اللہ فرما رہے ہیں إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ یہاں اللہ نے کہا اے میرے محبوب کل کہہ دیجئے، اپنی زبان سے الفاظ جاری کر دیجئے کہ اعلان کر دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی و محیایا، میری قربانی، میرا جینا، میری زندگی، و مماتی، اللہ نے پہلے کہا انکا میتون و انہم میتون، یہاں اللہ نے زبان نبوت سے نکلوایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب کہہ دیجئے میرا مرنا، میری موت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے۔ تو پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ مشکل کشا ہونے کی 5ویں صفت بھی موجود بولیے نہیں ہے۔ پھر پیچھے سے سبق ختم ہو گیا لیکن اس کو دہرائیے۔ نمبر 1، اونچی آواز، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، اس کو آپ نے بولنا۔ اب کوئی کہے کہ جناب میرا پیر، میرا بابا فلاں بن فلاں بڑی پہنچی ہستی ہے، وہ مشکل کشا ہے، میں فلاں دربار پہ گیا، فلاں بابے کے پاس گیا، میں نے ان کو اپنی مشکل بتائی، وہ مشکل حل ہو گیا، تو آپ نے اسے کہنا بھائی مشکل کشا ہونے کی کتنی صفتیں ہیں؟ یہ ابھی میری کم مطالعے کی تحقیق ہے، لیکن ہر دلیل میں نے قرآن پڑھ کے دی ہے۔ 5 صفتوں میں سے اگر ایک صفت بھی کم ہو گئی، بولو مشکل کشا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا اس کی 5 شرطیں ہیں، 5 صفتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ حضرات جس نے اللہ کی صفات کسی کو عطا کر دی، کسی کو دے دی، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اب میں نے آخری بیان کیا کی تھی کہ جو مر جائے مشکل کشا نہیں ہوتا۔ کل سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ مرنے والا بھی
کوئی فائدہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد اپنے پچھلوں کو کوئی مشکل سے نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ یا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ہماری آرزویں ان تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی؟ لیکن یہ 2 دن کا سبق، اس کو اپنے پلے باندھیے، اس کو اپنے گلے کا ہار بنائیے۔ کل باہر جانا آپ نے، 100 آپ سے بندوں کی ملاقات ہوگی، بڑے بڑے ملیں گے جو آپ کو بڑی بڑی باتیں کریں گے، ان کو آپ نے یہ سبق سکھانا ہے، یاد کرانا ہے، ان کے سامنے بیان کرنا ہے، بھائی مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے نا، بڑی حقیر چیز ہے، گم ہو جائے تو کس سے مانگنا؟ بولو یار، اتنی وضاحت کرتی ہے اللہ کے نبی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر کے اتنے، اصل میں مار ہم تب کھاتے ہیں جب ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ کی قسم ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہو، سمجھا ہو، پتا چلے کہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں، تو بندہ شرک جیسی نجازت سے بچ جاتا ہے۔ بڑی خرافات ہے۔ آج ہم نے صبح پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کریں ذرا۔ مدد مشکل کشا سے مانگی جاتی ہے نا، مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ صرف مشکل کشا سے۔ تو مشکل کو حل ہی نہ کرے، اس سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہر نماز، ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ خاص تیری عبادت، اس کا معنی اللہ عبادت کے لائق ہی تو ہے، کیوں؟ یہ صفت تیری ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ خاص تجھ ہی سے، خاص تجھ، واحد کا صیغہ، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہ دعا جب بھی کیا کرو، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ، سورہ فاتحہ لازمی پڑھا کرو، کیونکہ اس کے اندر یہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کو آپ کی زبان پہ جاری دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ واقعی بندے تو صرف مجھے الہ مانگتا ہے، واقعی تو مجھے مشکل کشا سمجھتا ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا ایک سبق ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا ایک سبق وہ کیا ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب اس ٹاپک کے اوپر کسی میرے بھائی کا کوئی سوال ہے وہ مجھ سے کرے، کسی کا کوئی سوال ہے میرا بھائی کرے۔ مشکل کشا میں نے 5 شرطیں بتائی ہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے قرآن مجید سے دلائل دے کے بتایا کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی پیغمبر، نبی، حتیٰ کہ ساری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں سے کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کرے میرا بھائی، یا کسی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو وہ بھی پوچھے، کیونکہ میں نے ابھی پوچھنا ہے، پھر آپ نے پریشان ہو جائے۔ سب کو سمجھ آ گئی؟ پکی بات ہے، جن کو آگے ہاتھ کھڑا کرے۔ جی عبد الرحمن کھڑے ہو۔ چوتھی شرط میں نے کون سی بتائی؟ جس کو نہ کبھی نیند آتی نہ کبھی اونگ آتی۔ عثمان بھائی 5ویں، جس کو موت نہیں آتی، وہ ایک ہی ذات کون سی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کون سی ہے؟ اللہ کی۔ تشریف رکھیں جی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ویری گڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اصل میں عزیز طلبہ اکرام، یہ چیزیں بڑی اہم ترین ہیں۔ اب یقین مانیے کہ آپ کو ان چیزوں کا پہلے پتہ تھا، علم نہیں تھا نا، اب یہ علم رکھنا ضروری ہے۔ ہم 10 دن کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پھر بھی رہ گئیں، اعتکاف تو دور کی بات، زندگی کی عبادت ہی تباہ ہوگی۔ ہمیں لیلۃ القدر کی رات کیسے بچائے گی اگر ہم شرک کرتے رہے؟ مشرک کو لیلۃ القدر کی رات کا کوئی فائدہ؟ ساری رات عبادت کرتا رہے، بلکہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے عبادت کرتا رہے، روتا رہے، جب تک سچی توبہ نہیں کرتا مشرک، اتنی دیر تک اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول۔ اب اگلی بات جو ہے وہ سمجھ، یہ ہم نے سن لیا ہے، اب اپنے اپنے گھروں تک یہ پیغام سب سے پہلے پہنچانا۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں تک پہنچانا، پھر آپ نے
اپنے دوست احباب، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو، جہاں جہاں تک تعلق ہے سب کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے۔ کل ہر بچے کے ہاتھ میں کاپی پینسل ہو، اور یہ میں نے ہوم ورک چیک کر دیا، جو میں نے بیان کر دی ہے یہ ہر ایک نے ریٹرن کیا ہو، کیونکہ اگر لکھا نہیں ہوگا آپ تو بھول جاؤ گے، لکھا ہوگا گھر جا کے آپ دکھاؤ گے بھی، پڑھاؤ گے بھی، ان کو سمجھاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔